علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانی ہیں۔ ایک تو میرے دوست کہتے کہ چینل کا نام بہت لمبا اور مشکل ہے، تو پہلے چینل کا نام تھا فیضان علم دین 334، اب چینل کا نام ہے علم دین 334 فیضان ہٹا دیا۔ دوسرا کمنٹ میں بھی ایک دو لوگوں نے کہا تھا، اور ویسے میرے دوست کہتے کہ سبق اور تمرین ایک ہی ویڈیو میں سمجھایا کریں، تو اب سے انشاءاللہ سبق اور تمرین بھی ایک ہی ویڈیو میں ہوا کریں گے۔ تیسرا میرے دوست کہتے ہیں، اور بھی کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بہت لیٹ اپلوڈ ہوتی ہے، تو پہلے بس چینل سٹارٹ کیا تھا، کچھ چیزیں سیکھ رہے تھے جیسے تھم نیل بنانا، ایڈیٹنگ کرنا، تو اب سے انشاءاللہ ہر سنڈے ٹو سنڈے ہر ویک آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 1 کی تمرین پڑھنی ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین نمبر 1 کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سبق میں سے ہی سوال جواب ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہم حل کرتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں، تو ایک غلط جملہ ہے کیونکہ ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ نمبر 2، موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یہ جملہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا جو اکیلا موضوع لفظ ہوگا اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جملہ نمبر 3، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، تو اس جملے کو ہم دو طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک طرح تو اس طرح کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور دوسری طرح جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ نمبر 4، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، تو اسے بھی ہم دو طرح درست کر سکتے ہیں۔ ایک طرح اس طرح، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور دوسری طرح اس طرح، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو تمرین نمبر 2 ہماری حل ہو چکی ہے۔ تمرین نمبر 3، جز الف، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ نمبر 1، الحیاء، حیا، تو یہ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک موضوع لفظ ہے۔ نمبر 2، رسولنا، ہمارے رسول، تو ایک سے زائد موضوع الفاظ جمع ہو گئے اس لیے یہ مرکب ہے۔ دیکھنے میں رسولنا یہ مفرد موضوع لفظ لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ رسول علیحدہ موضوع لفظ ہے اور ناز میر علیحدہ ہے، تو ایک سے زائد موضوع الفاظ کے جمع ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو مرکب کہا۔ الرجاء، امید، تو یہ اکیلا موضوع لفظ ہے اس لیے مفرد ہے۔ رب العالمین، عالمین کا رب، تو ایک سے زائد موضوع الفاظ جمع ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو مرکب کہا۔ رب علیحدہ موضوع لفظ ہے، عالمین علیحدہ موضوع لفظ ہے۔ الصدق، سچائی، تو اکیلا موضوع لفظ ہے اس لیے مفرد ہے۔ عبد مؤمن، مومن بندہ، تو عبد علیحدہ موضوع لفظ، مؤمن علیحدہ موضوع لفظ، ایک سے زائد موضوع الفاظ جمع ہونے کی وجہ سے مرکب۔ الامانۃ، امانت، اکیلا موضوع لفظ ہے اس لیے مفرد۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ علیحدہ موضوع لفظ ہے، اللہ ہی علیحدہ موضوع لفظ ہے، تو یہ مرکب ہوا۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، تو ایک سے زائد موضوع الفاظ جمع ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو مرکب کہا کیونکہ الصوم علیحدہ موضوع لفظ ہے، جنۃ یعنی ڈھال علیحدہ موضوع لفظ ہے۔ الایمان، ایمان، اکیلا موضوع لفظ ہے اس لیے مفرد ہے۔ الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے، ایک سے زائد موضوع الفاظ جمع ہو گئے یہاں پہ اس لیے یہ جملہ مرکب ہے۔ نمبر 12، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں بھی ایک سے زائد موضوع الفاظ جمع ہونے کی وجہ سے یہ مرکب ہوا۔ جز نمبر 12، مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ جیسے ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا، اگر تو اس مرکب میں بات مکمل نہیں ہوئی تو ہم اسے مرکب ناقص کہیں گے، اور اگر بات مکمل ہو چکی ہے، بات مکمل سمجھ آ چکی ہے تو ہم اس کو مرکب تام کہیں گے۔ تو یہاں اب انہوں نے ہمیں کچھ مرکب دیے ہیں، ہم نے پہچاننا ہے کہ کون سا مرکب ناقص ہے اور کون سا مرکب تام ہے۔ تو نمبر 1، الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ ہمیں پورا جملہ سمجھ میں آ گیا، دعا عبادت کا مغز ہے، تو یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کی ایک اور نشانی آپ ذہن میں رکھیں، جہاں ہے آ جائے گا کیونکہ ہے جو ہے وہ جملہ مکمل کرنے کی نشانی ہے، تو وہ مرکب تام ہوگا۔ جیسے یہاں بھی اس کا معنی ہے دعا عبادت کا مغز ہے،
تو یہ مرکب تام ہوا۔ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، تو یہ بھی مرکب تام ہے، اس سے پوری بات مکمل سمجھ آ چکی ہے۔ عقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ جملہ پورا ہو گیا، بات مکمل سمجھ میں آ گئی، ہمیں فائدہ تامہ حاصل ہو گیا، اس لیے یہ بھی مرکب تام ہوا۔ الیمین الغموس، یمن غموس، تو یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ الیمین موصوف، الغموس صفت، موصوف صفت مل کے یہاں مبتدا بنے، مبتدا ہمیں مل گیا وہ خبر ہے ہی نہیں، تو یہ جملہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے یہ مرکب ناقص ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ مرکب تام ہے، بات مکمل سمجھ میں آ گئی، جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے مرکب تام۔ سید القوم خادمہم، سید قوم کا خادم ہے، تو یہاں بھی بات مکمل ہو چکے، فائدہ تامہ حاصل ہو گیا ہمیں، تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ طالب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، یہاں بھی بات مکمل ہو چکی، فائدہ تامہ حاصل ہو گیا، تو ہم اس کو مرکب تام کہیں گے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت اپنے بڑوں میں ہے، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا، بات مکمل سمجھ آ گئی، اس لیے یہ مرکب تام ہے۔ امۃ مؤمنۃ، مومنہ لونڈی، تو یہاں بھی دیکھیں آپ جملہ مکمل نہیں ہوا، بات ابھی باقی رہتی ہے کیونکہ، تو اس لیے ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے کیونکہ ہمیں فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہاں پہ جو ہے نشانی ہوتی ہے مرکب تام کی وہ تو نہیں ہے، لیکن جملہ مکمل ہو چکا ہے، فائدہ تامہ حاصل ہو گیا ہے، ہمیں بات مکمل سمجھ آ گئی ہے، اس لیے یہ بھی مرکب تام ہوا۔ العلم النافع، نفع دینے والا علم، تو اس میں بات مکمل نہیں ہوئی، بات ادھوری ہے کیونکہ العلم موصوف، نافع صفت، موصوف صفت مل کے یہ مبتدا ہو گیا، تو مبتدا مل گیا، خبر ہے ہی نہیں، تو جملہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے مرکب ناقص ہوا۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پر ہے، تو یہاں بھی بات مکمل ہو چکی ہے، فائدہ تامہ حاصل ہو گیا ہے، جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے یہ بھی مرکب تام ہے۔ تو سبق نمبر 1 کی ہم نے تمرین آج حل کر لی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔